معاملات کو سلجھانے کا نبوی طریقہ: کوئی بھی غلطی یا اختلاف ہو جانے پر کسی شخص کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 4 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ جو میری اصلاح کے لیے بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ غلطی کرنے والے سے مل کر تبادلہ خیال کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میرے والد نے قریش کی ایک عورت سے میرا نکاح کر دیا۔ جب وہ رخصت ہو کر میرے گھر آئی تو میں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا یا میں توجہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں اپنے اندر عبادت یعنی نماز اور روزے کی طاقت محسوس کرتا تھا۔ ایک دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہو کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، تم نے اپنے خامند کو کیسا پایا؟ اس نے کہا، بہت اچھا آدمی ہے، نہ اس نے ہمارا کپڑا اٹھایا نہ ہمارے بستر پر آئے۔ انہوں نے میرے پاس آ کر مجھے بہت سرزنش کی اور فرمایا، میں نے تمہارا نکاح قریش کے اونچے حسب نسب والی عورت سے کیا، تو نے اس سے کنارہ کشی کر لی، اور تو نے یہ کیا کیا، وہ کیا کیا، یعنی انہوں نے بہت برا بھلا کہا۔ پھر وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور میری شکایت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوا تو فرمایا، دن کو روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی حضور۔ فرمایا، رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ جی حضور۔ پھر فرمایا، لیکن میں بھی روزے رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ جو میرے طریقے سے بے رغبتی کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ پھر فرمایا، ہر مہینے ایک بار قرآن پاک پڑھا کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے آپ میں اس سے زیادہ طاقت محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا، تب 10 دن میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی کہ میں خود کو اس سے زیادہ قوی سمجھتا ہوں۔ فرمایا، تو 3 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو۔ میں نے کہا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ اضافہ فرماتے رہے، حتیٰ کہ فرمایا، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو، یہ سب سے افضل روزہ ہے، اور یہ میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عبادت کرنے والے کا ایک جوش ہوتا ہے، اور ہر جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جوش کے ٹھنڈے پڑنے پر وہ شخص یا تو سنت پر قائم رہتا ہے یا بدعت کر لیتا ہے۔ تو جو شخص اپنے جوش ٹھنڈا ہونے پر بھی سنت پر عمل کرتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جو شخص جوش ٹھنڈا ہونے پر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بوڑھے اور کمزور ہو گئے تو یہ طریقہ اختیار کیا کہ مسلسل کئی دن روزے رکھتے رہتے، پھر اسی تعداد کے مطابق مسلسل روزے چھوڑتے رہتے تاکہ کچھ قوت حاصل ہو سکے۔ انہوں نے فرمایا، اسی طرح تلاوت کے حصے میں بھی کمی بیشی کر لیتے تھے، لیکن مجموعی طور پر مقدار پوری کر کے 7 دن میں یہ 3 دن میں قرآن مجید پڑھ لیتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، بعد میں وہ کہا کرتے تھے، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصت قبول کر لیتا تو وہ موجودہ متبادل صورت سے بہتر ہوتا، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کام کرتے ہوئے جدا ہوا ہوں، اب اسے چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سبب کی طرف توجہ دلائی جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا تھا، یعنی عبادت میں اس حد تک انہماک نہ ہو کہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے لیے وقت ہی نہ بچے، جس کے نتیجے میں کوتاہی کا ارتکاب ہوا۔ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو، یہ قاعدہ ہر اس شخص پر ثابت ہوتا ہے جو نبی کی نیکی کے کاموں میں حد سے زیادہ مشغول ہو۔ مثلا وہ طالب علم جو بہت زیادہ اسباق پڑھتا ہے، اور وہ مبلغ اسلام جو تبلیغ میں اس حد تک منہمک ہو جاتا ہے کہ بیوی کو تکلیف ہوتی ہے اور اسے شکایت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیکی کے مختلف کاموں کی ادائیگی میں تو
توازن قائم رہنا چاہیے اور وقت کو مستحقین میں تقسیم کرنے پر عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مناسب یہی ہے کہ ہم سب طالب علم اپنے اسباق کے اوقات میں سے اور مبلغین اپنی مصروفیات میں سے اتنی تخفیف ضرور کر لیں کہ گھر کے انتظامات اور بیوی بچوں کے حقوق مثلا اصلاح و تربیت وغیرہ کے لیے کافی ٹائم بچ سکے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ بیان ہوگا، پھر تیسرا ہوگا اور پھر چوتھا ہوگا، تاکہ اللہ رب کریم ہماری اصلاح فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔